السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور پنجاب کے پی 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں جو تحلیل ہو گئی ہیں اور ان میں الیکشن ہونا ہے، تاریخ نہیں آ رہی، ڈیلے ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے آج کو نوٹس لیا اور اس پر اب سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حکومتی اتحاد کی جانب سے باضابطہ طور پر اتحاد میں بتاؤں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں بھی ہیں، لیکن ان 3 جماعتوں نے بالخصوص 2 ججز کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر داخل کر دیا ہے۔ یاد رہے یہ وہی محترم ججز ہیں جن کو مریم نواز نے بھرے جلسے میں، سرگودا کے جلسے میں تنقید کا نشانہ بنایا، تصاویر چلا کے ان کے نام لے کے باقاعدہ طور پر۔ اس موقع پر جب سماعت جاری تھی تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ فل کورٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کو فوری طور پر حکومتی وکیل کہ فاروق چنائک ریپرزینٹ کر رہے تھے انہوں نے قبول کر لیا۔ تاہم چیف جسٹس نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا، منڈے کو باقاعدہ اس کی سماعت ہوگی اور جو بنیادی 3 سوالات تھے اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سو موٹو ایکشن اس پہ لیا جا سکتا ہے، قابل سماعت ہے کہ نہیں، تمام تر معاملات اور فل کورٹ کے حوالے سے معاملہ آگے بڑھے گا منڈے سے۔ اب جیسے ہی سماعت ختم ہوئی تو خواجہ آصف نے آج فلور آن دا ہاؤس اب کیا کہا، یہ سن لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے 9 قابل احترام جج صاحبان نہیں بلکہ فل کورٹ کا جو ہے متقاضی ہے۔ پورا سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، حل تلاش کرے اور ایک ایسا حل دے جو نہ صرف آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے تریاق ہو، آب حیات ہو، بلکہ جو مرض ہمیں لگے ہوئے ہیں، لاحق ہوئے ہیں دہائیوں سے، ان کا بھی کوئی تھوڑا سا بندوبست کر دے۔ اب یہاں پر بڑا تضاد بھی نظر آ رہا ہے موقف کی۔ اگر ہم حکومتی موقف کی بات کریں، اگر وہ فل کورٹ پر اگری کر رہے ہیں تو کیا اس فل کورٹ میں یہ 2 ججز جن پر انہوں نے بظاہر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے؟ اور اگر انہیں فل کورٹ میں یہ 2 ججز قابل قبول ہے تو یہ جو ساری تنقید کی جا رہی ہے، یعنی ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے عدلیہ کے خلاف، تو اس کے مقاصد کیا ہیں اور اسے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اور 5 کا ٹولہ کہہ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں تحریک انصاف نے بھی اپنا موقف دیا ہے۔ چودھری فواد حسین کے انہوں نے اس حوالے سے جواب دیا ہے اور انہوں نے تنقید کی ہے نون لیگ پر، کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ وہ جوڈیشری کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اوپر ایک تماشا لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا، وہ 5 ججز اسی بینچ میں بھی شامل۔ تو قاسم سوری کا وہ رولنگ جس کو سپریم کورٹ نے سیٹسائیڈ کر دیا تھا، اس پر بڑی تعریفیں سمیٹی تھی، انہی معزز جج صاحبان تھے اس بینچ کا حصہ بھی، لیکن آج کہانی ذرا مختلف ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب آج سماعت کے دوران ایک بڑی عجیب سا واقعہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے فاروق چنائک نے جسٹس مندوخیل کا نوٹ پڑھنا شروع کیا تو چیف جسٹس کی جانب سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ نوٹ موجود ہے، جس پر فاروق چنائک نے ہاں میں جواب دیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا یہ نوٹ تو تحریری حکم نامے کا حصہ ہے جس پر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے، یعنی آرڈر نہیں ہوئے ہیں یہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ نوٹ کیسے پہنچا، یہ سوال اٹھایا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے۔ فواد چودھری نے سوال اٹھایا کہ جسٹس مندوخیل کا نوٹ فاروق نائک کے پاس کیسے پہنچا، اور پی ٹی آئی کی جمشید چیمہ نے بھی اس حوالے سے سوالات اٹھا دیے۔ تو اب اس سیاسی صورتحال میں ہم ایک دیکھ رہے تھے بڑی 2 قسم کی رائے پائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ جناب 2 ججز کے نام لے کے کہ ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں، خواجہ آصف کی گفتگو آپ سامنے ہے۔ اب یہ تمام تر معاملات عدالت تو چلے گئے ہیں لیکن اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، فیصلہ آنے سے پہلے، سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں، کہاں جا کے ٹھہرے گا معاملہ۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، لاہور سے پشاور اور آج یہ راولپنڈی پہنچے ہیں۔ کتنی سکسیسفل ہے یہ ان کی تحریک اور کیا ابھی تک نتائج اس سے اخذ ہو سکے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، پیپلز پارٹی کے عاجز دھامرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے بتائیے گا شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ان سے آغاز کروں، لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ عاجز دھامرا ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ عاجز دھامرا صاحب سے یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی بھی کیا اب آن بورڈ ہے نون لیگ کے ساتھ؟ عدلیہ مخالف جو بیانات سامنے آئے، جو آپ لوگوں نے آج مشترکہ ایک بیان دے دیا ہے عدالت میں اور تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ مریم نواز جو تنقید کر رہی ہیں آپ لوگوں کی بھی وہی تنقید ہے اور آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ
مریم بی بی کا اپنا ایک موقف ہے پارٹی کا اپنی جگہ، مگر جہاں تک پیپلز پارٹی کے موقف کا تعلق ہے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم پہلی بات تو ہم اس کیس میں کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، اور جو سینئر ترین جج ہیں یہ پک اینڈ چوز جو ہے، جب باقی انتظامی معاملات میں جب سو موٹو لیتی ہے یا کوئی چیلنج کر دیتا ہے کسی سرکاری ایگزیکٹو کے آرڈر کو، گورنر یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے آرڈر کو یا اسپیکر کے آرڈر کو، تو عدالت جو ہے وہ بیلنس کر دیتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ایگزیکٹو کے جو آرڈر ہیں وہ اپنے مفاد میں یہ نوٹیفیکیشن نکلا ہے، مگر یہاں پر سینئر ترین ججز جو ہیں وہ باہر ہیں، اور یہ جو آپ نے بھی بات انٹرو میں کہی جو نوٹ کیسے پڑھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ کیا پیپلز پارٹی بھی یہ تو پھر چیف جسٹس نے استفسار کیا نا کہ یہ آپ کے پاس کیسے ہے، یہ تو ابھی ہم نے آرڈر بھی اس کا پاس نہیں کیا، یہ تو ان کا اٹھایا ہوا سوال تھا نا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ عاجز دھامرا صاحب ہمارے وکلا دے دیں گے، ان کا عدالت میں دیں گے، مگر میں سارے سینیوروں پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک دور تھا کہ صوبہ سندھ میں 17 گریڈ کے افسر کی جو ٹرانسفر ہوتی تھی اس پہ سو موٹو ایکشن لیا جاتا تھا۔ صوبہ سندھ کے آئی جی کو کی صوبائی حکومت اور صوبائی کابینہ بدلی نہیں کر سکتی تھی، اور تو اور مگر ہماری قیادت جن کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، ان کیسز کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، مگر ان کا ٹرائل جو ہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی عدالتوں میں ہوتا تھا۔ دھامرا صاحب آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا نا کہ آپ اس وقت کے چیف جسٹس پہ الزام لگاتے تھے نا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، یہ والے الزامات لگاتے تھے نا، تب تو آپ نون لیگ کو بڑا وہ آپ کو بہت کچھ کہتے تھے، لاڑکانہ کی سڑکوں کی باتیں ہوتی تھی، پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوتی تھی، وہ دور تو چھوڑ دیں پھر آپ اگر آپ اس دور میں جا رہے ہیں تو۔ نہیں، میں تو سیاست کی بات کر رہا ہوں نا، ایسے تو ابھی جو پنجاب کے صدر بننے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے بارے میں بھی گفتگو جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی تھی، تو یہ ذرا آئینہ دکھا دیں تو برا مان جائیں گے۔ ہمارے اوپر تو تنقید ہوتی رہتی ہے، یہ پالیٹکس کی۔ میں ابھی جوڈیشری کے حوالے سے آپ کا اعتراض کیا ہے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے اس بینچ پہ؟ مجھے جوڈیشری کے حوالے سے بات کرنے دیں نا، کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور وہاں سے وہ ایمبولینس میں جب اپنی حاضری لگانے جاتے تھے تو ایک ایسا موقع آیا کہ ہمارے وکلا نے درخواست کی معزز اعلیٰ عدالت کو کہ جناب ہمیں اتنی آپ فیور کر دیں کہ جو مین گیٹ ہے، مین گیٹ عدالتی کمرے کا نہیں، جب انٹری پوائنٹ ہوتی ہے کوریڈور جو باہر جو ہمارے مین گیٹ ہوتا ہے، وہ صرف ایمبولینس اندر آ جائے اور وہاں سے زرداری صاحب اتر کے اور کورٹ روم میں آ جائیں۔ ہماری وہ درخواست ریجیکٹ کی گئی تھی، مگر یہاں پر 3 دن معزز جج صاحب انتظار کرتے رہے، دن میں 4 وقفے کرنے پڑے کہ جی اب آ رہے ہیں محترم نیازی صاحب، اب آ رہے ہیں محترم خان صاحب، اب آ رہے ہیں محترم عمران خان صاحب، اور جب وہ گئے میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، مگر بڑی خوبصورتی سے آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف گھما دیا۔ اب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو پھر میں علی محمد خان صاحب کی طرف بڑھتی ہوں۔ سر آپ جی عاجز دھامرا صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو دیکھیں جی اگر آج ایسا ہو رہا ہے تو تب بھی ایسا ہو، تو یہی جواب ہے نا آپ کا۔ مجھے علی محمد خان صاحب کی طرف بڑھنے دیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے، گزشتہ کئی ماہ سے سہولت کاری کا یہ اتحادی حکومت خاص طور پہ نون لیگ الزام لگا رہی ہے، آج پھر نام لیے گئے ججز کے، کل لیے گئے، تو یہ مقاصد کیا سمجھ آ رہے ہیں آپ کو علی محمد صاحب؟ سوالات کریں، مگر میں نے آپ کو ایک واقعہ زرداری صاحب کی صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں اس وقت جو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے علی صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ عاجز دھامرا صاحب آپ سے میں سوال پوچھوں گی، آپ جواب دیجیے گا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب علی صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی کہیے علی صاحب۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ یہ جو آئین کا جو آرٹیکل ہے 224 وہ بہت ہی کلیئر ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک سیاسی اور اخلاقی المیہ ہے اور ایک انحطاط ہے، مورل ڈیکے ہے
کہ ہم اب اس آئین کو مقدم نہیں سمجھتے اور ہم وہی آئین مانتے ہیں جس میں وہ آرٹیکل جو ہمارے فیور کا ہو وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے خلاف بات جاتی ہے اس کے خلاف ہم تعویلیں بناتے ہیں۔ یہ کتنے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آرٹیکل 224 میں کلیئر کٹ ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی قومی یا صوبائی، 90 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کریں گے اور 14 دن کے اندر آپ اس کا ریزلٹ پبلش کریں گے، اینڈ دیٹس آل۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن اور اس پہ وضاحت لینے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جب پوری حکومت اب تیار نہیں ہے کسی بھی طرح سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی آئینی ذمہ داری ہے اس الیکشن کو کروانا، کوئی بھی جب اس میں اب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، صدر مملکت نے بھی خط لکھ دیا، انہوں نے بھی اپنی کوشش کی، اب آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا پڑا ہے، کیونکہ آئین کی اگر اتنی بڑی اس وقت خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ تو پورے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب اس میں جو ججز کے اوپر الزامات ہیں اور جس طریقے سے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ادھر سے فیصلہ کیا آئے گا، تو اس وجہ سے پہلے سے پری ایمپٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جائے تاکہ کچھ تو ہو جس کے ساتھ پھر یہ عوام کے پاس جا سکیں، کیونکہ اس وقت تو یہ عوام کے پاس جانے کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے۔ علی صاحب، لیکن یہ آواز اندر سے ہی آئی نا عدلیہ سے، جسٹس مندوخیل صاحب کا وہ نوٹ جس کو آج پڑھا بھی گیا، جس پہ حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہنچا کیسے فاروق چنائک صاحب کے پاس، لیکن وہ نوٹ کو بنیاد بنایا انہوں نے اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ تو اندر سے آواز اٹھی ہے؟ دیکھیے، میں تو اب بھی آپ کے پروگرام پہ بھی یہ بات کروں گا کہ چونکہ سو موٹو نوٹس لیا جا چکا ہے، سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس وقت جتنے بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں ساری چیزوں میں یہ ججز کے نام لے کے اور جلسوں میں اور پھر کچھ چینلز پہ تو تصویریں لگا کے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اس سے ملنا ملانا کچھ نہیں ہے۔ فیصلہ بالکل کلیئر ہے، آئین بالکل کلیئر ہے، 90 دن کے اندر آپ نے یہ جنرل الیکشن کرانا ہے، صوبائی اسمبلیوں کا، خیبر پختونخوا اور پنجاب کا، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف معاملات کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طریقے سے اتنا گن ڈال دیا جائے کہ یہ سارا سسٹم ہی جو ہے وہ گدلا ہو جائے اور یہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے یا سپریم کورٹ تیار ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، آئین کو انہوں نے سامنے آپ کے رکھ دینا ہے کہ بھئی یہ آئین کہہ رہا ہے اس پہ عمل کریں، اب اگر وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یا انہیں سوٹ کرتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوگا، نہ وہ نون کے لیے ہوگا، نہ وہ پیپل پارٹی کے لیے ہوگا، انہوں نے آئین تو علی صاحب، شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مجھے مختصر یہ بتا دیں وہ ان کے فیور میں ہوگا۔ یہ جو جسٹس مندوخیل کوٹ والا معاملہ تھا، اس پہ فواد چودھری نے سوالات اٹھا دیے ہیں، پھر جمشید چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انکوائری تک وہ علیحدہ کر لیں، تو کیا آپ کی بھی یہی خواہش ہے جس خواہش کا اظہار فاروق چنائک ریپرزینٹ کرتے ہوئے اتحادی حکومت کے حوالے سے بتا رہے تھے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ پھر کیا دیکھیں، جب تک یہ آفیشلی نہ چلا جائے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ فاروق چنائک صاحب کو اس سے پڑھنا چاہیے تھا، وہ مجھے نہیں پتا کیسے ان کے پاس یہ نوٹ آیا ہے، کیونکہ اس کا استفسار تو کیا گیا، لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں اصل مسئلے سے توجہ ہٹ جائے گی، اور یہ ججز شاپنگ والی باتیں جو خواجہ آصف نے جو بات کی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے وہ تو لگتا ہی ہے کہ ان کو ڈیفنس منسٹری تو چل نہیں رہی، تو اعزازی چیف جسٹس پھر بنا دیں، ان کو اعزازی عہدہ دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے بینچ بنایا کریں جب بھی پی ڈی ایم نون لیگ کے کیسز آیا کرے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ملک کا ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ اس طرح کے الزامات لگائے اور پھر وہ اس طرح سے اٹیک کیا جائے۔ کل پرسوں جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اس پہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ملک کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، اگر اس طرح سے چیف ایگزیکٹو اور انتظامیہ جو ہے وہ عدلیہ پہ حملہ آور ہوگی، یہ تو وہی صورتحال پھر پیدا ہو جائے گی جو 1997 میں تھی جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ اچھا، شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو اب لیگل ایکسپرٹ اوپینین وہی ہمیں اس حوالے سے دیں گے۔ شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ۔ سر بتائیے گا، ایک طرف فل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف 2 ججز پر اعتراض ہے، تو فل کورٹ میں 2 ججز کے بغیر یہ بن سکتا ہے؟ اس مطالبے میں آپ کو کوئی لاجک نظر آتی ہے یا تضاد نظر آتا ہے؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، یہ پچھلے 10 مہینوں میں یہ امپورٹنٹ کیسز کے حوالے سے یہ تیسرا چوتھا کیس ہے جو بہت اہم ہے۔ چوتھا کیس آپ سمجھ لیں، پہلا کیس آیا تھا قاسم سوری والی رولنگ کے خلاف، اس وقت یہ 5 رکنی بینچ تھا جس میں
موسٹلی یہی جج صاحبان شامل تھے، اور جب قاسم سوری صاحب والی رولنگ کو سیٹ اسائڈ کیا اور ڈیزولوشن آف اسمبلی کو بھی سیٹ اسائڈ کیا، تو یہی پی ڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے ان ججز کا نام لے کے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ یہ بہترین ججز ہیں۔ اس کے بعد ریفرنس پریزیڈنشل ریفرنس کا فیصلہ آیا، اور ساتھ ہی دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا۔ جب دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف اسی بینچ نے، جس میں یہ بندیال صاحب، منیب صاحب، اعجاز الحسن صاحب بھی شامل تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی کیس فکسنگ ہو رہی ہے، اور ججز کے اوپر 15 ان کے منسٹرز جو ہیں پی ڈی ایم کے، ان کے خلاف تنقید بھی کرتے تھے، ان کو ملائن بھی کرتے تھے، اور اسی طرح باتیں کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی کورٹ نے اپنا رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اس کیس کو فیصلہ کیا۔ اب اس والے کیس میں بھی اب میری ایک پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے، اور ایک پٹیشن ہے اسپیکرز کی طرف سے جو اب آئی ہے، اور ایک سو موٹو نوٹس کا کیس ہے۔ اب یہاں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، دوسری کوئی رائے نہیں ہے، اور نہ کوئی رائے دے سکتا ہے، کیونکہ آئین کو کوئی شخص انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ یا کوئی ہائی کورٹ آئین کے اندر ایک کاما بھی چینج نہیں کر سکتے، سوائے اس بات کے کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آج جمال مندوخیل صاحب نے خود یہ بات آبزرو کی ہے کہ آپ کے پاس اسمبلی میں جائیے، آپ اس کی جو تشریح کرنی ہے، جو امینڈمنٹ کرنی ہے، آپ جا کر لیجئے گا۔ آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ جائیں، آپ اسمبلی سے کرائیں۔ سملرلی جو اعتراض آیا ہے آج، ایک تو ہے کہ جو ججز کو پریشرائز کر رہے ہیں، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، یہ جو پی ڈی ایم کے دوست کر رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون والے اسپیشلی، یہ پرپز ان کا صرف اور صرف ملائن کرنا، ان کے اوپر اٹیک کرنا، اور سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنا تاکہ ان کے حق میں فیصلہ آئے۔ اور صرف یہ کیس نہیں ہے، اس کی آڑ میں نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں ان کے سامنے۔ نیب لا کو جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ بیسیکلی وہ ایک راستہ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے جب ان کا کوئی مقدمہ آئے، وہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اس بینچ کو توڑ دیں، اور ان میں سے کچھ ججز کو نکال دیں، کچھ ججز کو بٹھا دیں جو ان کی مرضی کا بینچ ہے۔ شعیب صاحب ذرا آگاہی کے لیے یہ بھی بتا دیں، اس طرح جو اعتراض کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، یا یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں، کیا اب جو بن گیا ہے 9 رکنی بینچ، لارجر بینچ جو بنا ہے، وہ ججز خود ہی فیصلہ کریں علیحدہ ہونے کا تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس تنقید سے وہ عدلیہ کے اس بینچ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسے یہ شعیب صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی جج صرف ایک بات پہ جج الگ ہوتے ہیں، یا تو ان کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو۔ قاضی فائزہ کا کیس آیا تھا، قاضی فائزہ کے کیس میں 2 جج صاحبان، جس میں سردار طارق مسعود جو اس وقت تیسرے نمبر پہ ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اگر قاضی فائزہ کا کیس قاضی فائزہ صاحب نہ رہتے، سائٹ پہ ہو جاتے، تو ان ایک جج صاحب کو 6 مہینے کے لیے چیف جسٹس بن جاتے سردار طارق مسعود، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب 1 سال کی بجائے 1.5 سال کے لیے چیف جسٹس بن جاتے، چونکہ اس فیصلے سے ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، انہوں نے کہا جی ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ لیکن کوئی شخص، کوئی بھی پارٹی اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکتی، نہ ہی یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس جج کو ہٹا دو، اس جج کو نکال دو۔ اور آج جس بات پہ وہ ریزنز دیے ہے فاروق چنائک صاحب نے، انہوں نے صرف ایک بات کہی ہے کہ جناب یہ 2 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ دیکھیں ماضی میں بھی یہی رہا ہے اور یہی پریکٹس ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی ہائی کورٹ، کوئی اور کورٹ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صرف لے سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کا اگر کوئی جج چاہے تو وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان کہ جناب میری نظر میں پریما فشائی بادیوں نظر میں یہ کیس بنتا ہے، یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، یا اس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں کہ جہاں ان کانسٹیٹیوشنل کوئی ایکٹ اور آئے تو 184(3) کی پروسیڈنگ سو موٹو پروسیڈنگ شروع کی جائیں۔ اور یہی اس بینچ نے یہ کیا۔ اب اس بینچ کے اوپر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اعتراض آج بھی فاروق چنائک نے نہیں لگایا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ذاتی طور پر بہت احترام ہے، لیکن چونکہ انہوں نے مائنڈ اپنا ڈسکلوز کر دیا ہے۔ یہ تو پھر ہر بینچ یہ جس دن ایڈمٹ کرتا ہے کیس کو، اس دن اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پریما فشائی میری نظر میں یہ کیس بنتا ہے، اس لیے اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور آگے ہم سنیں گے۔ انہوں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کر دیا، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال میں ان کو ریکیوز کرنا چاہیے یا اس بینچ کو توڑنا چاہیے۔ اگر آج یہ روایت قائم ہو گئی، دیئر ول بی نو اینڈ۔ کل پی ٹی آئی والے کہیں گے ہمیں 3 ججز پہ اعتراض ہے،
کل JUI والے کہیں گے ہمیں 4 ججز پہ اعتراض ہے، پھر جماعت اسلامی والا کسی اور پہ اعتراض کرے گا، تو یہ کبھی نہیں ہوتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا شعیب صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ عاجز دامرہ صاحب، سر کیا کہیے گا؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنی سیاست داؤ پر لگا کر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کریں، تو سر ریاست کا بڑا ستون ہے عدلیہ، جس طریقے سے اٹیک ہو رہے ہیں، ججز کی تصویر دکھائی جا رہی ہیں، نام لیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انارکی کو دعوت نہیں دے رہا، یا یہ ریاست بچا رہے ہیں یا اپنی سیاست بچا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی صدر، میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں، مگر اب جو پہلی وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی بھائی نے بھی ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا یہاں پر 224 کا، اور ظاہری ہے ہمارے پاس ایکسپرٹ بھی موجود ہیں۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین کا کوئی آرٹیکل اب کوٹ کر سکتے ہیں جس میں یہ ہو کہ صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں صدر موصوف صاحب وہ اپنا کوئی فرمان جاری کر سکیں، اور آئین کی کون سی شق کے بنیاد پر انہوں نے یہ احکامات جو ہے وہ جاری کیے ہیں کہ 2 صوبے جو ہیں اب بھی اسمبلیاں فنکشنل ہیں، فیڈرل کے تحت جاری کیے، سیکشن 57 کے تحت، مگر ان کو یہ تشریح کرنی چاہیے نا۔ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ پڑھ کے سنائیں قوم کو، ذرا میں بھی اس سے مستفید ہو سکوں بطور سیاسی کارکن، کہ صدر کو یہ اختیار ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے آپ آن بورڈ ہیں؟ پھر میرا وہی سوال ہے دامرہ صاحب، ریاست پہ اٹیک ہو رہا ہے، اداروں پہ اٹیک ہو رہا ہے، عاجز دامرہ صاحب آپ کا کنیکشن میں شاید کوئی مسئلہ ہے، ہم آپ کو صحیح سے نہیں سن پا رہے ہیں، جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ رہی ہے، دوبارہ سے آپ کو اس پر کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، سر آپ بتائیے گا ریاست بچانے کے لیے PTI کیا قربانی دے سکتی ہے؟ کیونکہ سماعت کے دوران یہ بھی سر اٹھا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی کیا وہ آئین کے تحت ہوئی، درست طریقے سے تحلیل ہوئی، تو اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ بڑا ہی قبل از وقت ہے اس پہ۔ نارملی جب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں تو اس میں یہ آبیٹر ڈکٹا آتا ہے، جو لاؤڈ تھنکنگ ہوتی ہے جج صاحبان کی، اپنا وہ نہ فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ کیس کس طرف جا رہا ہے، بلکہ وہ لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ اور ڈسکشن ہو جائے اور چیزیں زیادہ الیبریٹ ہو کے سامنے آئیں۔ جہاں تک اسمبلیوں کی تحلیل کا تعلق ہے، وہ تو آئین کے مطابق تحلیل ہو چکی، اور اس کے بعد اس کی نوٹیفیکیشن بھی آ چکی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ہے اس کی، اور اس کے بعد اسکیڈول بھی اس کا آ گیا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آ گیا۔ اب صرف یہ کہ الیکشن ڈیٹ آنا باقی ہے کہ الیکشن کس دن میں آنے ہیں، تو جو اس کی لوازمات ہیں ریزولوشن کی وہ تو ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اب صرف نیکسٹ الیکشن کے لیے جو ہے ذمہ دار لوگ وہ تیار نہیں ہیں، ادروائز تو اب اس کو ریورس کرنا، کیا ہم اپنے کسی بھی چیف ایگزیکٹو سے وہ اختیار واپس لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو آئین نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کا تو پھر واحد حل یہی ہے کہ اسمبلی بیٹھے اور 2/3 اکثریت سے فیصلہ کر دے کہ جو ڈیزولوشن ہوگی چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، چاہے صوبائی ہو یا مرکزی حکومت ہو، تو اس کو پھر ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز تو فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اصل کیس جو ہے وہ وہی ہے کہ کیا 224 کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے یا نہیں، تو اس پہ تو میرے خیال میں تمام جو اینٹی PTI یا PTI مخالف کی جو بڑے جورسٹ ہیں وہ بھی بڑا کلیئر اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ عاجز دامرہ صاحب کی جماعت کے سب سے بڑے جو لیگل ہیں جورسٹ ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کا اظہار کیا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ صدر کے پاس اختیار تھا بھیجنے کا جو خط ہے، اور پھر ان کے سابق گورنر سردار لطیف کھوسہ صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کریں، اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کے پاس اختیار تھا الیکشن ڈیٹ دینے کا۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو 2016 میں 17 میں اور 16 میں جو پاناما کیسز چلے، اس میں میاں صاحب کے وہ وکیل تھے، لیکن آج ان کی بھی یہ رائے ہے کہ بالکل یہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کریں، اور یہ جو لیٹر ہے صدر مملکت کا وہ ان کے پاس اختیار تھا۔ تو جو وہ لوگ ہیں جن کی ایک آزاد رائے ہے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، صرف PTI سے الائنڈ وکلا تو یہ بات نہیں کر رہے،
تو میرے خیال میں اب واحد حل یہی ہے، کیونکہ اتنا ایک لڑائی کا ایک ماحول بن چکا ہے اور اتنی گند پڑ چکا ہے اس پورے کام میں کہ اب ایک ہی حل ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور عوام سے فیصلہ کرائیں. اور میرے خیال میں اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف نون لیگ سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے متعدد فورمز پہ بار بار یہ بات کی ہے کہ آرٹیکل 224 پہ عمل ہونا چاہیے. ان اینی کیس 90 دن کے اندر آپ الیکشن کرائیں. چلیں، آپ کا پوائنٹ ہے. شعیب شاہین صاحب، سر ذرا ہمیں یہ بتا دیں، آج بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا، ایک اہم نقطہ جس کی آپ ظاہر ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. جسٹس مندوخیل صاحب کا نوٹ پڑھ کر سنانے لگے فاروق اشنائک صاحب، جس پر چیف جسٹس محترم نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا ہے. تو آپ کے خیال میں جب یہ بھی کہا گیا کہ یہ ابھی آرڈر پاس نہیں ہوا تو یہ کیسے ان کے پاس ہے؟ تو آپ کے خیال میں اس طرح نوٹ ہونا کسی وکیل کے پاس، ایک فریق کے وکیل کے پاس، یہ نارمل بات ہے یا اچھمبے کی بات ہے؟ نہیں، یہ ان یوزول ہے. جب تک کہ آرڈر شیٹ جو کہ ان کا نوٹ انہوں نے پڑھ کے کل سنایا تھا اور وہ نوٹ آرڈر کا حصہ بننا تھا، ابھی آرڈر باہر نہیں نکلا، آرڈر کے اوپر سائن نہیں ہوئے، تو فار دیٹ پرپز ان کے پاس یا کسی وکیل کے پاس آ جانا اٹ از ان یوزول. اور یہ ہوتا نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ جو چیز آرڈر کا حصہ نہیں ہے ہم اس پہ نہ ریلائے کر سکتے ہیں نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صرف میکسیمم ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جی مندوخیل صاحب کی جو آبزرویشن کل انہوں نے دی ہے، بس وربل آبزرویشن کہہ سکتے تھے، یا کہہ سکتے تھے کہ جو کبھی آرڈر ہمیں نہیں ملا اس پہ ریلائے کر کے بات کر سکتے تھے. ان کا نوٹ پڑھنا اٹ سیلف اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ان یوزول سی بات ہے اور یہ نامناسب تھا، اور میرا خیال ہے یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. شاید ان کے نالج میں نہیں تھا کہ یہ وہ نوٹ ان تک تو پہنچ گیا ہے لیکن ابھی آرڈر کا حصہ نہیں بنا اور آرڈر میں سائن بھی نہیں ہوئے. تو یہ اس طرح کی روایات بہت کم ہیں اور کبھی بھی نہیں ہوتی. تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اس ایک عجیب سی ایک بات سامنے آ گئی. اب جو آج کے حوالے سے بات ہے، میں ایک بات آپ کو پہلے بھی کر رہا تھا، بات یہ تھی کہ کسی فاروق اشنائک نے یہ ان کے اوپر اعتراض نہیں لگایا کہ ہمیں اس کے اوپر کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا ان کے اوپر بائس کا ہم الزام لگاتے ہیں. اور جو تو مریم نواز اور رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور جو پی ایم ایل این کے لوگ کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایٹ لیسٹ اس کیس کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو اسٹیٹ کا احترام، عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے، اور جس انداز اور جس طریقہ کار کے مطابق یہ اس کیس کو چلانا چاہ رہے ہیں، بلکہ میرے تو کل آرگومنٹس یہ تھے کہ جناب یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز نہیں ہیں، یعنی کسی کے خلاف فیصلہ نہیں آنا. تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نہ سنو، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو اس کے بینیفیشری ہیں. یہاں ڈیسائیڈ ہونا ہے اونلی ون کوسچن، دیٹ از دی اونلی کوسچن. کیا پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں جو انہوں نے سیکشن 57(1) کے تحت پاورز ایکسرسائز کی ہیں؟ کیا گورنر کے پاس پاورز ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس پاورز ہیں؟ یا کیا یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اس میں جو انٹرم سیٹ اپ کے لوگ اور الیکشن کمیشن، کیا یہ پارٹی تو نہیں بنے ہوئے اور جان بوجھ کے الیکشن کا التوا چاہتے ہیں؟ تو کیا پریزیڈنٹ نے جو پاور ایکسرسائز کی ہیں وہ درست ہیں یا وہ آئین کے تحت گورنر نے دینا ہے؟ صرف اس ایک پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیر از نو ادر ایشو. اور جو آپ ڈیزولوشن آف اسمبلی کی بات کر رہی تھیں، ڈیزولوشن آف اسمبلی کے اوپر 2 آنریبل جج صاحبان نے ڈسکس ضرور کیا کل. ابھی آرڈر کا حصہ نہیں بنا، ابھی اگر بن گیا تو وہ ابھی آئے گا تو ہم پڑھیں گے. اطہر مدنی اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ نہ یہ کسی پٹیشن کا حصہ ہے، نہ کسی نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور نہ ہی یہ پارٹ آف دی آرگومنٹس ہے سو فار ایز ٹل ٹوڈے کہ کیا یہ ڈیزولوشن آف اسمبلی انکانسٹیٹیوشنل تھی اور غیر نائب تھی. کیونکہ اس کے اوپر بہرحال بڑی معذرت کے ساتھ یہ تو بہرحال فیصلہ آئے گا، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. سب جوڈیس میٹر ہم ابھی تصور کر سکتے ہیں، ابھی ہوا نہیں. لیکن کسی عدلیہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے آئین کے اندر ایک کاما بھی چینج کر سکتے، اس لیے کہ یہ پارلیمان کا کام ہے آئین بنانا. اور آئین نے جب لکھ دیا کہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو جس وقت چاہے ایڈوائس دے سکتا ہے ٹو دی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہوگا تو چیف منسٹر ہوگا ٹو دی گورنر، اور 48 آورز دیے گئے ہیں پریزیڈنٹ کو یا گورنر کو دونوں صورتوں میں. اور 48 آورز کے اندر اگر گورنر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر وہ ڈیزالو کر دے گا اسمبلی، ٹھیک، نہیں کرے گا تو 48 آورز کے بعد آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی. جیسے آپ نے اس کیس میں دیکھا، پنجاب کے کیس میں آٹومیٹک ڈیزالو ہوئی 48 آورز کے بعد، اور یہاں کے پی کے میں انہوں نے فوری طور پر ڈیزالو کر دی کے پی کے گورنر نے. بلکہ بات یہاں تک آ گئی کہ 90 روز میں انتخابات کرا دیے جائیں. یہ آرڈر بھی لاہور ہائی کا ہمارے سامنے ہے. یہاں پر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. تو عاجز دھامرا صاحب, سر کتنی متاثر کن ہے, آپ لوگ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے, خاص طور پہ پنجاب کے پی کی بات کریں, وہاں تو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے لیے تو کہہ ہی دیا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کا کیا پلان ہے, کیونکہ دیگر جگہوں سے ہوتے ہوتے ظاہر ہے یہاں بھی آئیں گے, تو کیا پلان ہے آپ کا جیل بھرو تحریک کا, اور کتنی متاثر کن لگی آپ کو یہ؟ عاجز دھامرا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. علی محمد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. علی صاحب, سر کیا کہیے گا؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پہلے آپ لوگ کہتے ہیں گرفتاریاں کرو, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ رہائی دو, تو سر یہ جو کہاں تک پہنچی ہے آپ لوگوں کی جیل بھرو تحریک, اور اس کا کیا جواب دیں گے جو آپ لوگ رہائی کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو لاہور سے سٹارٹ ہوا 2 دن پہلے, اور لاہور میں زبردست رسپانس آیا, اور کچھ ہمارے مین جو لیڈرشپ ہے جس میں ظاہر ہے سب کو پتہ ہے قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, سب نے اس میں اپنی گرفتاریاں دی. اس کے بعد خیبر پختونخوا, کل پشاور سٹی اور گرد و نواح کے لوگ, خاص کر صوبائی ہمارے صدر پرویز خٹک صاحب, سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب, سابق گورنر اور کچھ اور وزرائے عام اور ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحبان کچھ وہاں موجود تھے. ہزاروں لوگ موجود تھے, سب گرفتاری دینے آئے تھے, لیکن وہاں وہ محدود تعداد میں گرفتاریاں لینا چاہ رہے تھے. ہمارے ممبران کا اصرار تھا کہ سب ہزاروں کی تعداد میں دیں گے. وہاں جو ہے پولیس گرفتاری لینے کے لیے تیار نہیں تھی. آج پنڈی میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ہمارے سینئر ممبران نے گرفتاری دی ہے, اس کے ساتھ ورکرز بھی, فیاض چوہان صاحب ہیں, ذوالفقار عباس بخاری صاحب ہیں, اور لیڈرشپ ہے اور کارکنان بھی ہیں. تو اس کا تو پریشر حکومت پہ یہ پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ان کے بیانات آ رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اٹیکنگ پوسچر لے لیا ہے, ججز پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے, صدر آفس پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تند و تیز سیاسی حملے, لیجوں کی ترقی, سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ایک ہزیانی کیفیت کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک ضمانت والی بات ہے آپ کی کہ کیا ضمانت لینے جا رہے ہیں, کچھ ایسی تو کوئی ضمانت ابھی تک جو پٹیشن ہے کوئی جمع نہیں کی. ضمانت کے حوالے سے میں ذرا پہلے بات پوری کر لوں کہ ضمانت کسی بھی تحریک انصاف کے ممبر نے ابھی تک اپلائی نہیں کی, نہ بھی کریں گے جب تک پارٹی کا خاص کر چیئرمین صاحب کی ڈائریکشن نہیں آتی. ہاں, ہیبیس کارپس کی پٹیشن جمع کی گئی ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو عدالت میں پیش کیا جائے, ضمانت پہ نہیں, عدالت میں پیش کیا جائے, تاکہ وہ وہاں آئے, اس کی صحت وغیرہ چیک کی جائے, اور یہ بھی چیک کیا جائے کہ کیا وہ حفظ بیجا میں تو نہیں ہے. ظاہر ہے شاہ صاحب قریشی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں, اسد عمر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں, اعظم سواتی صاحب ایجڈ وہ سینئر سیاست دان ہیں, تو ان کی صحت اور ان کی دوائی ساری یہ چیزیں اہم ہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے, ادروائز تو ضمانت کی پٹیشن نہیں ہے. پشاور کے حوالے سے آپ نے بات کی, پہلے میں بات کا جواب دے چکا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب صوبائی صدر کی قیادت میں وہاں جو پشاور کی لیڈرشپ بالخصوص اور گرد و نواح سے بھی ورکر اور لیڈرشپ آئے, وہ گرفتاری دینا چاہ رہے تھے, پیدل گئے, سینٹرل جیل کے باہر کھڑے رہے, کافی دیر تک انتظار کرتے رہے, لیکن پولیس گرفتاری لینے کے لیے تیار نہیں تھی. تو یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیل بھرو تحریک کامیابی سے چل رہی ہے, اور پریشر اس کا پڑ رہا ہے حکومت پہ, اور کافی سارا پریشر پڑ رہا ہے. اچھا, شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو بتائیے گا مجھے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, آپ بھی کیونکہ ظاہر ہے آئینی قانون کے امور کو جانتے ہیں, علی صاحب آپ ہی بتا دیجئے کہ اب کیا یہ جو 90 روز کی آئین میں ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, کیا معاملہ اس سے ایکسیڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے سوموٹو لیا گیا, لیکن اس کے بعد جب وہاں پہ پہنچے فاروق چنائک اور اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, تو اب یہ طے ہے کہ معاملہ کافی دن چلے گا, جب تک فیصلہ آئے گا تب تک اور مزید ڈیلے ہو جائے گا معاملہ, اور پھر وہ جو ایک شیڈیول آتا ہے کہ اتنے دن میں انتظامی امور طے ہونے ہیں, پھر پولنگ ڈے کے حوالے سے الیکشن کمیشن پورا ایک شیڈیول جاری کرتا ہے, تو کیا یہ 90 دن سے معاملہ آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, کم از کم میرے خیال میں 50-55 دن تو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں الیکشن سکیجول اور کوئی الیکشن ڈے کے بیچ میں, جو آپ کے 42 ڈیز آپ کو چاہیے کیمپین کے لیے. 40 دن سے زیادہ کم از کم آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کو دیں, تو یہ چیز ساری ہٹ ہو